کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے، لوگوں کی توجہ ہو جائے، لیکن اصول وہی ہو، دعوت وہی ہو، اور نمبر 3 میتھڈالوجی وہی ہو. ڈونٹ بورو دی میتھڈالوجیز فرام دی موومنٹس آف دس ایرا. جمہوریت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے، these are not the methodologies of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الیکشن میں حصہ لینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشنز ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے. اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہیں اب بھی ہیں، تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو انقلاب برپا کریں گے، کلاس کانشسنس پیدا کریں گے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے، پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے، اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو سم ہاؤ اور دی ادر بائی ہک اور بائی کروک دے ول چینج دی سسٹم. انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں ہوتا. تو میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ از دی مسٹ، وی ہیو ٹو فالو اٹ. اس میں کس حد تک کامیابی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا. 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی ہاتھ آیا تھا، اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا. آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. مے بی وی ہیو ٹو ٹیک جنریشنز، 3-4 جنریشن میں جا کر بات پوری ہو، لیکن میتھڈالوجی وہی رہے گی. ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے. وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جب کہ وہ غالب ہو. دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا. اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے. البتہ میتھڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر. اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا. جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا. میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور اس سے انفر کیا ہے، اور چیلنج کرتا ہوں. دی پروسیس آف اے ٹرو ریولوشن can be deduced, can be inferred only from the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے. فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا. بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی. صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا. عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام. میں آپ کو بتا چکا ہوں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب پڑھیے اسے. اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا. فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ بیسیو جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں. they were men of the letters، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ. there was no leader، لیڈرلیس موب. ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈرلیس تھا. بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلز، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر. انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا. یہ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا ہے. ادروائز دی بولشوکس ور مور امپورٹنٹ. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے. تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن can be deduced only, the only source if you want to know what is the methodology of a true revolution, the only source is the seerah of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی
کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی، آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوہ، آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے، درویشی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے، درویشی، دعوت، تبلیغ، جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واز کر رہے، کبھی وہاں گئے واز کر رہے، کبھی وہاں گئے واز کر رہے، ایسے حضور اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں، جو میلے ہوتے تھے، بازار لگتے تھے، ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ تو یہ نقشہ تو ہے، نقشہ یہ تو ہے، وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے، بٹ ہیئر ہی فیلڈ، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے، ٹو فلی، they call it the flight to مدینہ، ہجرت نہیں کہتے وہ، فلائٹ، فرار۔ لیکن اب مدینے میں جا کر تو absolutely new Muhammad comes in our eyes. He is the commander of army, he is a statesman, he is the ruler of a government, he is a statesman. There he succeeded. Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesman. چنانچہ اسی کو، اس تضاد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی ڈفرنس، دی کنٹرڈکشن، اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹو ڈگریز استعمال کر لی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسان شناسی، موقع شناسی، ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ پر، بہت ٹاپ پر۔ کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر، تو اس کی ساری تعریف کرتے، اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے، تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا، اس میں اس کو بلایا تھا ایز اے اسپیکر، حالانکہ وہ اصل میں 2 کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینے والا کچھ اور ہے، مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں نے اس میں اس تضاد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر، تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا، اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے 2 شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں، کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت، اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے، گفتم کے نمی سازت، میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو، اور کیسے کرو؟ 2 مصروں میں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور سنو اور برداشت کرو، برداشت، مار کھانی پڑتی ہے کھاؤ، پتھراؤ ہوتا ہے سہو اپنے جسم اثر پر، بانش درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، لیکن کیوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہو،
وہ سم و طاعت کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو۔ یہ پروسیس ہے مدینے کا، پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ for 13 long years it was درویشی۔ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے، no retaliation, no raising of hands even in self defense، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو۔ یہ ہے طریق محمدی 2 مصروں کے اندر۔ تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں، لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، یونیورسل ہے اس وقت، سیکولرزم یونیورسل، اکانومی کا نظام، سود کا، بینک کا، یونیورسل، تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم، حیا، عفت، عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے، ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے، کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے، اور اس طرف جا رہا ہے۔ پورا پروگرام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے۔ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، کائرو، پھر ہوئی بیجنگ، دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے، کہ اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے، ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کی خدمت ہے، ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں، اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا، مغربی رنگ کے اندر رنگا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ ہیں، اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس، ادھر بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے، عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرند۔ گفت رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے، پرانا نظام ہے، اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا، پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا۔ تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے، امت ہے، ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، داعی بن کر کھڑے ہوں، اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت، کہیں بھی ہو، مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو، مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو، یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں، he has to do it، اگر وہ مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سوال و جواب کے سیشن کی طرف چل رہا ہوں۔ پہلا سوال محمد عادل ہیں۔ What are the rights of a non-Muslim in a Muslim state? Kindly explain the concept of jizya۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز۔ جیسے میں نے کہا، یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا، آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے، اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا۔ مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی۔ بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا۔ یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے، ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن،
اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے. لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگس اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگس کا پہلے ہو رہا ہے. اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں. انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا. شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے. وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی. ایک، لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو. تو اس ایبسولوٹلی لاجیکل. اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن. اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ. دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی. جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی. وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا. جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے. جزیہ بنا جزا سے، یہ ٹیکس ہے. مسلمان زکوٰۃ دے گا 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا. یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس. تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں جزا ہے. تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے. اور نمبر 2 جزیہ پھر ٹیکس ہے. باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی. تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں. واللہ عالم. ایک خاتون ہے مریم، ان کا سوال ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان نہیں بنتے تو آپ کی نظر میں آج اسلام کس حالت میں ہوتا؟ بڑا سینسیٹیو کویسچن ہے اور پولیٹیکل کویسچن ہے. میں نہیں چاہتا یہاں، اگرچہ میں نے آج مشورہ دیا ہے جس کا تعلق پولیٹیکل ایٹیچیوڈ سے ہے. میرے نزدیک اس وقت اگر ملک متحد ہوتا تو جو جذبات اندر جو پلے ہوئے تھے، جو ہے پھوڑا، وہ پکا ہوا تھا. اس وقت اس کا ظہور بہت دوسری شکل میں ہوتا. اور میرے نزدیک یہ ملک علیحدہ بن جانے سے اور اس کے بعد اتنا وقت گزرنے سے جو سودنگ ہو گئی ہے، تو اب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے. کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پڑ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے. اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا وقت، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی. این بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے علی قرابین، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے پہ اب بھیڑے بکریاں چراتا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب.
اپنی مزدوری سے, اپنی محنت سے, اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. یہ سکھن تھے. ووجدک عائلا فاغنا, پایا اللہ نے آپ کو کیا تندرست تھے, اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں, جو عرب کی متمول ترین خاتون, ان کی اپنی فرمائش پر کی شادی ہوئی, انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں, پہاڑ ہے, پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے, انتہائی مفروق الحال, پھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہوئے, تل پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر, گھر میں آ کر چادر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا پائے ہے, کیا بات؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں, میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی پہ قبیلہ ہے, پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے, اور یہ حال. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا, آپ کی اپنی ذاتی دولت نہیں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ چاہیے, اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلانا ہے. حضور گئے, وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا کیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے, اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے, میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی, وہ جیسے چاہے اسے. ایسی بیوی جس نے ساتھ کیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے آپ نے اکثر نہیں جانتے. ہمارے یہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش, یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے, گرفتار ہے, اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے, اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں میں بہت کم ہے. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران, اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی پائی, اس کا نام رکھا ہے جامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی پائی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ڈاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا, میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہو چوکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات, یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں, وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ ہے. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام, شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہے, ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا. صدیق اکبر, الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں, کان امہ صدیقہ, اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی, والدہ کی شفقت بھی. حضور محروم ہوئے بہت اگلی عمر میں, والد کو تو دیکھا ہی نہیں, والدہ کی شفقت سے بھی بہت اندر. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 تک. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس پڑھی, 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی, اور عالم کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا, اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت, ایک تشویش کا سا انداز. تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے, وہ بدرو ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے, جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے, حضور نے فرمایا وہ آگے, اب ذرا نوٹ کیجیے. حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے, اپنی آغوش پہ حضور کو لے گیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے, کوئی بدرو نہیں ہے. فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے, اگر کوئی بدرو ہوتی تو غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر, سوچ کا, آپ کے فکر کا, شعور کی بلندی کا. بہرحال
सन 10 नबवी का तस्करा कर रहा था। हजरत खदीजा का इंतकाल, अबू तालिब का इंतकाल, जो एक प्रोटेक्शन, ट्राइबल जिंदगी में प्रोटेक्शन, जैसे कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो भी पहला एक वायदा औस और खजरज के दरमियान जो मुसलमाना ने यस्रिब था और फिर बहाजरीन को साथ शामिल करके हुजूर ने करवाया था, उसमें यही सिद्धि थी कि अगर कोई एक मुसलमान भी किसी को पनाह दे देगा तो वो सबकी तरफ से शुमार। यही मामला कबाइल पे होता था, कबीले का एक फर्द अगर किसी को शख्स को पनाह दे देता है तो वो पूरे कबीले की तरफ से। इस हवाले से खानदान बनु हाशिम की सरदारी थी अबू तालिब के, और वो प्रोटेक्शन दे रहे थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे ईमान नहीं लाए, लेकिन वो एक तबी मोहब्बत थी, और उस तबी मोहब्बत की बुनियाद पर उन्होंने खानदान बनु हाशिम का साया किया हुआ था हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर बात है कि अगर बकिया दूसरे कबीले जो थे उसके सरदार वो अगर कोई इक़दाम करते हुजूर के खिलाफ, तो ये गोया के बनु हाशिम के खिलाफ ऐलान जंग हो जाता और इन फाइटिंग शुरू हो जाती, खाना जंगी, सिविल वॉर मक्के में शुरू हो जाती। ये वजह है कि 10 बरस तक किसी इक़दाम की जरूरत उन्हें नहीं थी। सफारतें लाते रहे, अबू तालिब के पास सफारतें आई, कभी लालच पेश किया, आप इनसे कहिए अगर इन्हें दौलत चाहिए तो सीम उजर के हम अंबार लगाते हैं, तक इन्हें कोई सियादत चाहिए तो हमें अपना बादशाह मानने को तैयार है। अगरचे हमारा कोई मिजाज नहीं है किसी बादशाह को मानने का, इनको मानने के। और अगर कहीं शादी करना चाहे तो इशारा करते हैं, कुरैश के जिस बड़े से बड़े घराने में कहेंगे आप उनकी शादी करते हैं। ये भी थी ऑफर जो हुजूर ने फरमाया था कि सजाजान चाहिए मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद रखते, तब भी मैं अपने इस दावत से बाज नहीं। उनका मुतालबा ये था कि दावत हमारे माबूदों को बुरा न करे, जिसके जिम्मन में फिर आखिरी जबकि अबू तालिब बिस्तर भर्क पर थे उस वक्त वो आखिरी सफारत आई और उन्होंने आखिरी चैलेंज किया कि अबू तालिब अब भी अगर तुम बाज नहीं आते तो फिर ठीक है, हमारा अल्टीमेटम है, आओ मैदान में मुकाबला, या रोक लो अपने भतीजे। उस पर जब अबू तालिब ने बुलाया और हुजूर से कहा है कि भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर सकता। जाहिर बात है अकेला खानदान बनी हाशिम, पूरे कबीला कुरैश का मुकाबला, फिर खुद जो है निहायत ज़ईफ बूढ़े और बिस्तरे मुन पर है तकरीबन, भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो, इसे मैं बर्दाश्त न कर सकता। इस पर हुजूर की आंखों में आंसू कि एक ही मरई सहारा दुनिया में विजिबल असबाब आलम के एतबार से एक प्रोटेक्शन, एक सहारा, एक मदद की शक्ल थी, आज वो भी जा रही है। सब कहा आपने एक ही चचा जान, अब तो या तो ये बात पूरी होकर रहेगी और या मैं अपने आप को इसी में हलाक कर दूंगा। मेरे लिए कोई रिट्रीट का कोई इम्कान नहीं है, तो वापसी का कोई इम्कान नहीं है, पसपाई का कोई। बहरहाल मैंने ये सारा पस मंजर बताया है आमुल हुज़्न, और ये अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और प्रोटेक्शन खत्म हो गया। बल्कि अब बनु हाशिम का सरदार अबू लहब है, ये खुद दुश्मन है इंतहाई, ये समझिए कि जहरीला दुश्मन, जिसने उस वक्त कह दिया था तब्बल लका लिहाजा जमाता, जिसने अपने दोनों बेटों से हुजूर की दोनों साहिबजादियों को तलाक दिलवाई। तलाक वही माना वहां तो हकीकत निस्बत का हो जाना ही एक तरह का निकाह होता था, वो निकाह बाकायदा हो जाएगा, एक निस्बत हो गई, मंसूब हो गई, तो गोया कि एक रिश्ता कायम हो गया। दोनों बेटे थे अबू लहब के, जिनसे हुजूर की 2 साहिबजादियों का रिश्ता था, उन दोनों ने आकर निहायत गुस्ताखाना अंदाज में, तौहीन हामिद अंदाज में आकर हुजूर के सामने खड़े होकर और कहा कि हम तुम्हारी बेटियों को तलाक देते। सारा सत्तर ठेले। अब वो है बनु हाशिम का सरदार, क्या निकलेगा नतीजा? प्रोटेक्शन खत्म, अब तो जो भी चाहेंगे वो दारुल नदवा में फैसला करेंगे। लिहाजा आप गए ताइफ की तरफ। ये हुजूर की मक्की जिंदगी का अहम तरीन वाकया। हालांकि इससे पहले 3 बरस का आपका शेबे बनी हाशिम के अंदर जो घिराव रहा और मुकातला रहा और बाइकॉट रहा, खाने पीने की चीजें जो है वो की गई, बदतरीन किस्म की फाका जो है कशी करनी पड़ी पूरे खानदान बनी हाशिम को। हालांकि वो सबके सब ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन इस जुर्म की पादाश में कि बनु हाशिम मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ रहे, लिहाजा पूरे खानदान को जो है उसके साथ बाइकआउट होगा। और बाइकआउट के नतीजे में बनु हाशिम का पूरा खानदान शेबे बनी हाशिम में, और जिसको शेबे अबी तालिब भी कहते हैं, 3 बरस तक महसूस रहा था, कोई चीज खाने के लिए नहीं। कोई अल्लाह का बंदा हकीम इब्ने हिज़ाम जैसी शख्सियत है, बुनियादी तौर पर नेक शख्सियत, वो कहीं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे उतरकर, वरना पहाड़ जो बाकी है उसके दोनों सिरों के ऊपर पहरे हैं, कोई जा ही नहीं सकता। अब पहाड़ क्रॉस करे उतर के कोई शहद दे आए, इसलिए कि वो बहुत करीबी अजीज से हजरत खदीजा के रज़ी अल्लाह तआला तो अपनी रिश्तेदारी का भी वो ख्याल रखते थे, कभी ले आए। वरना वो वक्त भी आया है कि बनु हाशिम के फूल जैसे बच्चे बिलक रहे, खाने को कुछ नहीं सिवाय इसके कि सूखे चमड़े उबाल कर उनका पानी उनके हलक पर टपका दिया जाओ कुछ। लेकिन इसको भी मैं सख्त तरीन नहीं कहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाती तौर पर जो सख्त तरीन मरहला आया वो यौम ताइफ है, जिसकी एक गवाही हुजूर के अपने कौल में कि हजरत आयशा ने एक मर्तबा पूछा रजी अल्लाह तआला अन्हा कि क्या आप पर यौम उहद से भी ज्यादा कुछ सख्त गुजरा? उनके होश में
ظاہر بات ہے یوم احد حضور ملعوب ہوئے, زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. کیف یہدی اللہ قوما صدبوا وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگیت بنا دیا, خون سے رنگ دی. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید, جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی, آپ کے چچا بھی ہے, آپ کے سالہ داد بھائی بھی ہے, آپ کے دور شریک بھائی بھی ہے, ساتھ کے کھیلے ہوئے ابجولی بھی ہے, اسد اللہ ہے, اسد الرسول ہی کی, اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی, کال کٹے ہوئے, اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں, مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے, اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ, ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخص صرف ایک ہے ساتھ, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے, لیکن یہ کہ کھیتوں غلام, آباد کردہ غلام, مولا سے ٹوٹ, وہ ساتھ ہے. صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ, سیل کا راستہ اب کی ہے. طائف کے 2 راستے, مکے سے طائف کے 2 راستے, ایک طریق السیل کہلاتا ہے, ایک طریق الجبل کہلاتا ہے. پہاڑی راستہ جو انتہائی دشوار گزار, انتہائی, آج بھی آپ جب چاہتے جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے لوگوں نے سڑک بنائی ہے, نہایت دشوار ہوتا. لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا, اس لیے کہ عام درخت کا راستہ جہاں تھا وہ سخت فوراً حملہ ہوتا, جو کہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب بس کر دو محمد کو, سخت ہوا ابو طالب کے. اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی, کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں. لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آپ درست وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے. وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی, اس امید لے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے, اس پر ایمان لے آئے, تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں. یہ میرا دارالحجرت پر حکمت خداوندی میں, مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے, لیکن حضور کی اپنی غور و فکر, سوچ بچار, اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات. ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو, واقعی رسول ہو, تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا, اور ہو سکتا ہے تم ٹوٹے ہو تو جھوٹے کو میں وہ لگانا نہیں چاہتا, لہٰذا روانہ ہی. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے, یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے, من قریتین عظیم, یہ جو کوئی رجل ہوتا, کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا, دولت والا ہوتا, ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی, مدینے اور طائف میں بھی ہوتی, تو ایسا شخص ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال, جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں, جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا, وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا, جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے, یہ چھوکرے گلیوں کے ہمارا, یہ ذرا ان کی خبر ہو. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں, وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں, سائڈ سے کرتے, وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے, تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر, اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں, ایک جگہ ٹھہرے, زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں, لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اے اللہ تیری جناب فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائی کی کمی, اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے, رسوائی, یہ رسوائی پکے بھی نہیں ہوئی تھی, یہ پتھراؤ پکے بھی نہیں ہوا تھا کبھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, الی من تکلنی, اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا, الی بعید یتجحمنی اور الی عدو ملکت امری, کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی, اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر, یہ فریاد. لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آئی. یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی, عبدہ و رسول, مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے, سر تسلیم سم, کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ. فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا, اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی سر تسلیم خم ہے جو ملا دے. اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں کو ناراض نہ ہو گیا, جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند, جس پر وہ آیات نازل ہوئی
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق تو ہزار بدگمانی. جہاں عشق کا محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے, میری کوئی بات جو ہے کل تو نہیں گئی کسی چیز سے, کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی. تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی, اگر غضب نہیں ہے تیرا, ناراض نہیں ہے تو, اگر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات, میں تیرے چہرے عظمت کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو جائیں. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ, اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے, ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلا اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج کلائمیکس. اور اسے مولانا منادی حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے. عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں, کیا کریں, وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا, داخل ہوں گا تو قتل کرتے. اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں, کوئی اس کے اوپر الزام نہیں, کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹ رہا. عالم اسباب, اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہیے کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو, کافر کو پیغام بھیجتے ہیں, اگر تم مجھے امان دے دو, اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. تو جو میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے, ایک سے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان. اس نے انکار کر دیا. پھر زید بن حارثہ کو دوسرے کے پاس تھے, اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص اس شریف النفس کا مطعم بن عدی, اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تیری امان میں آ جائیں. آپ نے فرمایا یوں نہیں, آپ پر لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کرتے تو لوگ تو کہنے ہمیں کیا پتا تھا کہ خود ہی بن عدی نے امان دی. نو